ایک ایسی قوم جو ظلم اور گناہ میں ڈوب چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ان کی طرف ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جن کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ جناب لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ بچے تب لوط علیہ السلام ابراہیم پر ایمان لے کے آئے اور ابراہیم کے ساتھ انہوں نے شام کی طرف ہجرت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا تاج پہنایا اور وادی سدوم اور اس کے ارد گرد والی جگہوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ جناب لوط علیہ السلام وہاں گئے تو قوم کے لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور ایک ایسا گناہ جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، یعنی وہ مردوں سے اپنی شہوت پوری کیا کرتے تھے۔ They satisfied their desires with the man instead of woman۔ جناب یہ بستیاں موجودہ بحیرہ مردار کے قریب واقع تھیں جو آج اردن اور فلسطین کے درمیان آتی ہے۔ یہ قوم شدید بدعمالیوں میں مبتلا تھی۔ ہم جنس پرستی، راہگیروں کو لوٹنا اور کھلے عام بے حیائی کرنا ان کا شیوا تھا۔ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار سمجھایا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ گناہ نہ کرو، یہ جو تم بے حیائی والا کام کرتے ہو جو آج سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ تو قوم کے لوگ آگے سے کہنے لگے، اگر تو باغ نہ آیا تو ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت قریب ہے۔ لیکن قوم کے لوگوں کو ان کی نصیحت کا ایک بھی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی بدعمالیوں میں جکڑے رہے۔ وہ راہگیروں کو لوٹتے تھے، ان کے سامان کو لوٹتے تھے اور ان سے اپنی شہوت بھی پوری کیا کرتے تھے، اور وہ کھلے عام بدکاری کیا کرتے تھے اور کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جب قوم پر اللہ کی ہدایت کا کچھ اثر نہیں ہوتا تو پھر رب کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ اینڈ دین ایک دن کچھ مہمان لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ They looked like handsome and very beautiful young men۔ مگر وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ لوط حیران و پریشان ان کو دیکھ رہے تھے کہ اگر میری قوم کے لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا تو میری قوم کے لوگ ان کے ساتھ برا کریں گے۔ جناب لوط علیہ السلام کی بیوی جو منافقہ اور مشرکہ تھی، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کے لوگوں کو جا کے بتلایا، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں اور کچھ روایات میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا ایک آدمی اس کام کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی یا اس آدمی کے ذریعے ان لوگوں کو پتہ لگا کہ لوط علیہ السلام کے گھر بڑے خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ پھر قوم کے لوگ دروازے پر آتے ہیں اور غصے سے دروازہ پیٹتے ہیں۔ لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھولیں، ہم آپ کے مہمانوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور ان کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے، کاش میرے پاس تم لوگوں سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط قلعہ ہوتا یا میں ایک بلند جگہ پر چلا جاتا۔ پھر لوط علیہ السلام کہنے لگے، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قوم نے جب زبردستی دروازہ توڑنے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اپنے پروں کے ذریعے ان پر ایک چمک ماری جس کی وجہ سے وہ قوم کے لوگ اندھے ہو گئے۔ اب فرشتوں نے جو مہمانوں کا روپ دھار کر آئے تھے کہنے لگے، اے لوط، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اپنے گھر والوں کو لے کر اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو لے کر رات کے کسی پیر اس بستی سے نکل جا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ لیکن تیری بیوی جو ہلاک ہونے والی ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ مشرکہ تھی اور منافقہ تھی، اسی وجہ سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑی گئی۔ اب لوط علیہ السلام رات کے پچھلے پہر اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو لے کر وادی سے نکل جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے
پہلے اللہ تعالیٰ اس قوم پر چیخ کا عذاب بھیجتے ہیں، پھر فرشتے اس وادی کو زمین سے اکاڑ کر آسمانوں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کتوں اور بلیوں کی آوازیں فرشتوں نے سنی۔ فرشتے ان کی وادی کو الٹا کر زمین پر دے مارتے ہیں اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، اور ہر پتھر پر ایک ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، اور جس کو بھی وہ پتھر لگتا وہ آدمی ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح یہ وادی رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی، اور آج بھی دا ڈیڈ سی یہ وہی جگہ ہے جہاں پہلے کبھی قوم لوط بسا کرتی تھی۔